ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. آج ہمارے پاس 3 مہمان ہیں. گورنر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن وہ ہمارے ساتھ ہیں. حافظ احسان احمد ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم جس ایشو کو آج لے کے چل رہے ہیں ان میں ایک تو جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہ 3 سال کی جو حکومت ہے, کیونکہ پی ڈی ایم پھر اس کی کنٹینیویشن میں کیئر ٹیکر حکومت اور پھر میاں شہباز شریف کی اتحادی حکومت, تو ہم اپنے جو مہمان ہیں ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ حکومت سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, سیاسی استحکام کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے, ضرور پوچھیں گے. لیکن جو اہم ترین 2-3 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا اور پھر آرمی چیف نے اس چیز کو بہت زور دے کے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں جو اربوں اور کھربوں ڈالر کی ہیں, ان اربوں اور کھربوں ڈالر کی معدنیات پاکستان نکالنا چاہتا ہے, اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں دونوں اہم سربراہوں نے دنیا بھر کے اہم ترین جو سرمایہ کار ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں سرمایہ کاری کریں, کیونکہ پاکستان کے اس معدنیات میں جو خاص طور پہ بلوچستان میں ہیں ان میں سونا, تانبا, لیتھم بہت اہم ترین اس کی آپ کے دھات موجود ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے پاس جو ہے وہ نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نہ اس میں ایکسپرٹس ہیں, تو ظاہر ہم سہارا لیتے ہیں بین الاقوامی جو باہر ملک ہیں جو ایکسپرٹس ہیں. اب اس سلسلے میں ڈسٹریبیوشن کیا ہے, وفاق کیوں زیادہ لے جاتا ہے, اس کی کتنی پوزیشنز ہے, صوبے کو کتنا ملنا چاہیے, اور سب سے اہم بات ہے کہ جس جگہ سے یہ معدنیات نکل رہا ہے اس کے لیے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کتنا اس کا فائدہ ہونا چاہیے. باضابطہ اس سلسلے میں قانون موجود ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کنواں کھدا سینڈک پاکستان کا, اور اس سلسلے میں اس سینڈک سے انیشلی اس پہ انویسٹمنٹ ہوا, پھر اس سے جو سینڈک سے کاپر اور دوسری چیزیں نکلی اس کا منافع آیا, وہ منافع کہاں خرچ ہوا, وفاق کتنا لے گیا, بلوچستان کتنا لے گیا, رائلٹی کتنی چلی گئی, اور مین جو چاغی ہے, دال بندین ہے, نوشکی ہے, جہاں سے یہ مین پروڈکٹ نکلا, وہاں کے حالات تو آج بھی ویسے ہی ہیں. نہ وہاں بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, اور نہ انفراسٹرکچر, نہ روڈ ہے, نہ مثلا وہاں کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوا جو اربوں روپے کا ہمارے معدنیات. ایک اور چیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی مائنز اینڈ منرلز 2025 کا بل سنا پیش کیا گیا ہے, سنا ہے اس میں بھی بہت سی خامی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم, اور ہمارے پاس جو مہمان ہیں سب سے پہلے میں افتخار صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے ایک موجودہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے اوپر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سر اس وقت جو یہ 3 سالہ حکومت ہے, حالانکہ لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, اختیارات کی بات کی جا رہی ہے, حکومت کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے, نہری نظام پہ سگنیچر کے اوپر بات ہو رہی ہے, سندھ کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں ایک مالی اور اختیاری نظام اور پولیٹیکل اسپیس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو مین اتحادیوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. لیکن گورننس کے حوالے سے اور دہشت گردی, سیکیورٹی اور معیشت کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے یہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جی کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے حکومت خیبر پختونخوا میں جو ایکشن کر رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے وہ بڑا واضح ہے. وہ پیچھا کر رہے ہیں اور خواریوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن سر اوور آل میں چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیں پاکستان کی اس وقت معیشت کہاں کھڑی ہے آپ کے لحاظ سے؟ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں, سیاسی استحکام ہے نہیں ہے, دہشت گردی جو اس وقت خاص طور پہ بلوچستان کے پی کے میں ہے, صوبائی اور مرکزی حکومت کس حد تک اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اور جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اس وقت کیسی چل رہی ہے, حکومت کی گورننس پہ میں چاہوں گا آپ اپنا کمنٹس دیجئے سر. دیکھو جی سیدھی سی بات ہے, کے خلاف
پچھلے 2 مہینے سے جو اسٹارٹ ہے بہت واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ کسی قسم کی رعایت تو وہاں بھی ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال، تو اس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹی کی طرف جائے گی. جو ڈیفالٹ کرنے کی خواہش تھی کچھ دوستوں کی کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، یہاں پہ سری لنکا بن جائے، ایسا نہیں ہوا. وہاں سے ہم بچ کے آگے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے حکومت کے اندر جو موجود تکلیف ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی. جو ڈفرنٹ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ڈفرنٹ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں سیاسی، اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ووٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. خاص طور پہ ایک پارٹی جس کو اس علاقے کے نیشنلسٹوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ زیادہ اگریسو اسٹانس لے رہی ہے، لیکن اسٹانس تو ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا. جو پانی کا ریکارڈ ہے 1991 کا، اس کے تحت فیصلے ہوں گے، اور اگر یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو مشترکہ مفادات کی کونسل میں جانا ہوگا. اگر وہاں بات نہیں ہوگی تو پھر جوائنٹ سیشن جو ہے وہ طے کرے گا. تو سب کچھ آئینی طور پہ لکھا ہوا ہے، قانونی طور پہ لکھا ہوا ہے. ڈبیٹ تو ہوگی اور یہ ڈبیٹ اچھی ہوتی ہے، جمہوریت ہے تو ڈبیٹ ہے. لیکن سر یہ چیز، یہ معاہدے، نہری معاہدے پر سگنیچر کیا ہے صدر پاکستان نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اگر اتنا اہم ایشو ہے جس کے اوپر آپ نے کہا کہ جو صوبوں کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے، بالکل کرے، تو پہلے فیصلہ کیا جاتا نا. اور اگر اس کو ڈیبیٹ میں لانا تھا تو پارلیمنٹ میں پہلے ڈیبیٹ میں لانا چاہیے تھا. فیصلہ ہو گیا، سائن ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اور اب دھمکیاں ہیں سر. نہیں، کچھ بھی کام شروع نہیں ہوا، یہ صرف ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو پانی کا تقسیم کا فیصلہ ہے وہ طے شدہ ہے کہ صوبے نے کتنا پانی خریف میں لینا ہے، دوسری فصل کے لیے کب پانی لینا ہے، سب طے شدہ ہے. دریاؤں میں مقابلتاً پانی کم ہے پچھلے سالوں کی نسبت. میں تو صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کلیئر کٹ جواب دے دیجیے سر. اگر پانی کا یہ معاہدہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل 1991 کے لحاظ سے ڈسکرائب ہے، بالکل لیگل ہے، طے ہے، تو پھر یہ بلاول بھٹو جو دھمکی دے رہے ہیں ہم حکومت سے نکل جائیں گے، اور یہ جو پھر آپ کا انہوں نے اپنے ووٹرز کو جو دیکھے نا وہاں پہ اتنی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ ہمیشہ سے پانی کے خلاف رہے ہیں، تالا باغ ڈیم سے لے کے اب تک. اور یہ خدشہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر وہ اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیتی تو نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں ان کے ووٹ بینک کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو سر اگر فرض کیجئے کہ وہ اس ایکارڈ کے تحت پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور یہ نہری معاہدہ اسی ایکارڈ کے تحت ہوا ہے اور یہ پانی چولستان کو جائے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ جو جتنی نیشنل پارٹی ہیں وہ سندھ کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، اگر پیپلز پارٹی کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ہے اور یہ نہری معاہدے کے تحت وہ نہر بن گئی، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے صرف اسٹیٹمنٹ دے گی، حکومت سے نکلے گی نہیں. یہ ذرا بتائیں سر، پھر میں آگے جاؤں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ دریائے سندھ ایک جگہ سے نکلتا ہے تبت سے اور سمندر تک جاتا ہے. راستے میں تمام پانی جو ہے اس دریا کے اندر جاتا ہے، اور میجورٹی ایریا اس دریا کا پنجاب سے گزرتا ہے. تو یہ کہنا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. 1991 کا ریکارڈ پرانا ہو گیا ہے تو اس کو ریفریم کر لیں، اس کو ریوزٹ کر لیں، اس پہ نئی ڈیبیٹ کر لیں. لیکن پانی کی تقسیم تو وہی ہوگی، جو پانی ہوگا اسی کو تقسیم کریں گے نا. پانی کی بات سے تو نہیں آئے گا، فالتو پانی تو یہاں پہ کہیں نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کا ایک ووٹ بینک ہے.
وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے بات کر رہی ہے، اس کا کرنے کا حق بنتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا چورستان کی جب نہر بنے گی تو پانی اس کو کہاں سے آئے گا. ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم اپنا حصے کا پانی جو ہے اس نہر میں دیں گے اور اس سے متاثر ہوگا ان کا وہ علاقہ جو ستلج ویلی کا علاقہ کہتا ہے. یہ ان کا مطلب ہے پنجاب کے جو ماہرین ہیں ان کا. اس میں تو کوئی بحث نہیں ہوگی. اگر 1991 کے معاہدے کے تحت پانی چوری نہیں کیا جاتا تو لینے پہلے ضرور، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ وہ کر پائیں گے. کچھ نہیں ہوگا. چلیں آپ کہتے ہیں میں آتا ہوں. میں نے فکر نہیں کیا کچھ نہیں ہوگا. اچھا ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو خدشہ ہے کہ نیشنلسٹ جو ہیں کیونکہ ایک لائن ہارڈ لائن لے چکے ہیں، وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، نقصان نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہ حقیقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھے. ٹھیک ہے، بنا پہ وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طرف سائن کریں اور دوسری طرف سیاست کریں اس پہ. یہ میں آگے آ کے بات کروں گا. میں آگے آ کے بات کروں گا سر، آگے آ کے بات کرتا ہوں. قمر دلشاد صاحب ایک اہم ایشو پہ آپ سے بات کرنا ہے. میں آپ کا وہ پڑھ بھی رہا تھا جو آپ نے آرمی چیف کے منرلز اینڈ مائنز کے حوالے سے، ریکوڈیک اینڈ سینڈیک کے حوالے سے جو آرمی چیف نے اور خود وزیر اعظم نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا ہے. تو سر آپ نے وزٹ بھی کیا ہے. یہ ریکوڈیک اینڈ سینڈیک کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کھربوں ڈالر کا یہ معدنیات ہیں اور اس سلسلے میں سینڈیک میں کام بھی ہوا ہے. آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، پھر اسے بند کر دیا گیا. کس کے کہنے پہ بند کیا گیا، کیوں بند کیا گیا، اور اس سے جو منافع حاصل ہوا تھا اس منافع کی ڈسٹریبیوشن کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، میں بھی تلاش کر رہا ہوں. ذرا آپ بتائیے، پھر میں حافظ صاحب کی طرف جاتا ہوں کچھ لیگل پوزیشن کی طرف. جی قمر صاحب. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے اور آج بڑا اچھا پروگرام کیا آپ نے، جس میں دو ایشو ہیں. ایک تو معدنیات کا ایشو آپ نے پیش کیا ہے اور دوسرا نہری مسائل کی آپ نے پیش کیے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، ہمارا بدقسمتی سے ہماری جو ایک ایلیٹ ہے، یہ ہماری حکومت جو ہے، وہ ہمیشہ بیرونی دباؤ کے تحت بڑے بڑے اہم فیصلوں سے منحرف ہو جاتی ہے. میں نے خود اپنا چشمدید واقعہ دیکھا ہے کارون میں. وہ اس میں یہ تھا کہ جب یہ ریکوٹیک تو بات کی پیداوار ہے، ریکوٹیک تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے سینڈیک پروجیکٹ کے مقابلے میں ریکوٹیک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں نے جب سینڈیک پروجیکٹ کے بارے میں نے بہت پڑھا سنا دیکھا تو میری پوسٹنگ تھی بلوچستان میں، تو میں نے پہلا وزٹ رکھا کہ میں سینڈیک پروجیکٹ کو دیکھوں. وہ تفتان کے ساتھ ہی ہے. یہ اس کے پیچھے بڑی بیک گراؤنڈ میں اللہ کی بہت بڑی رحمتیں اس کے اندر، بڑی کمال کی بات ہے. وہ سب بات یہ تھی کہ جب ہم نے ایران کو جو ہم نے 600 یا 500 400 آج تو نہیں پتا چلا ہم نے ایران کو کتنے گاؤں دیے ہیں 62 63 میں یا 64 میں. تو خدا کا شکر کریں کہ بالکل تفتان کے ساتھ ہلاکت تھا یہ سینڈیک پروجیکٹ ہی بچ گیا، ورنہ یہ بھی بھٹو صاحب نے ان کو ایران کو دے دینا تھا، پتہ نہیں چلا. جگہ سے پہاڑی راستہ تھا. وہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ خدا نے بچا لیا، یہ تو ایران کو جا رہا تھا. بالکل ایران کے بارڈر کے ساتھ ہی ہے سینڈیک پروجیکٹ. تو یہاں پھر اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات یہ کہ چائنا نے 17 ارب روپیہ اس زمانے میں، یعنی آپ 97 لگا لیں 98 لگا لیں، تو 17 ارب روپے کا بہت بڑا شاندار قسم کا پروجیکٹ بنایا اور چالو کر دیا، سٹارٹ ہو گیا. اس میں سے جو 28 من سونا وہ نکلا، اس کا سیمپل تو میں نے بھی دیکھا سینڈیک پروجیکٹ میں جا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 ٹن تانبا اور 7 چاندی بھی نکل آئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے وہ جو 28 من سونا جو تھا وہ مڈل ایسٹ میں بھیجا، شارجہ بھیجا، دبئی گیا، یو اے گیا، آسٹریلیا بھیجا کہ آپ چیک کریں کہ سونے کا کیا معیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے جتنا بھی سونا عرب کے پاس ہے، سینٹرل مڈل ایسٹ کے پاس ہے، اس سے یہ بہتر سونا ہے. یہ بڑا خالص سونا ہے. اور جہاں تک تانبا ہے، یہ پاکستان کا تانبا جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے مقابلہ کوئی نہیں. اس پہ پھر نیوز ویک، ٹائم، مڈل ایسٹ کے اخبارات نے بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں. لیکن اچانک مجھے حیرانگی کی بات ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب تھے نواز شریف صاحب، اچانک یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا.
جب میں نے وزٹ کیا اس میں بند تھا وہ، تو انہوں نے وہ وہاں 50-60 اسٹاف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ بند ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے. تو میں نے 6-7 گھنٹے میں سارا وزٹ کیا. وہ پہاڑ بھی میں نے دیکھے کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس انداز سے ان کو باقاعدہ بھٹی میں پگھلایا گیا، اور جیسا سونا نکل رہا تھا، جیسا گنے کا رس نکلتا ہے گڑ بننے کے لیے، اسی طرح کا سونا نکلتا رہا، چاندی نکلتی رہی، تانبا نکلتا رہا. تو مجھے حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ اتنا بڑا سونا نکل گیا ہے. اگر وہ پروجیکٹ چلتا رہتا تو ہم IMF کے تو مخالف ہوتے. حکومت وہ کسی کا نہیں تھا، چائنا دوسرے سپورٹ کی تھی، گرانٹ کی تھی، ایک تھا حکومت پاکستان کا. ریکوڈیک کا معاہدہ کچھ اور انداز کا ہے، لیکن وہ تو پاکستان کا معاہدہ تھا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب تمام 6-7 گھنٹے کے وزٹ کرنے کے بعد میں نے پوری رپورٹ بھجوائی پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی. میری دوستی تھی میاں گل اور اورنگزیب کے ساتھ. نہیں سر، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینڈیک پروجیکٹ کو ایک دم بند کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے اس اہم ترین پروجیکٹ کو، جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ سے جہاں سونا نکل رہا تھا، جہاں تانبا نکل رہا تھا اربوں روپے کا، اور نکلا بھی، اور وہ جس سے پاکستان کی معیشت بہت مستحکم ہو جاتی، پاکستان کے عوام کی بہتری ہوتی، خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کی، اس جگہ کے لوگوں کی، تو نواز شریف صاحب نے اسے بند کیوں کیا؟ نہیں، یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی ہوا میں باتیں تو ہم نہیں کر رہے نا. یہ تو ایک باقاعدہ بند کیا گیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے بند کر دیا. اور اس کے بعد جب ہم نے کوشش کی، ہماری تک معمولی ادنا سی کوششیں تھی. میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف، میں نے ان کو بھی خط لکھا، میں نے تمام رپورٹ بھجوائی کہ جناب یہ معاملات ہو رہا ہے. جنرل طارق پرویز تھے، کور کمانڈر تھے کوٹے کے، ان کو میں نے بھجوائی. ڈاکٹر قدیر خان نے میری رپورٹ کی. باقی وسیم سجاد صاحب نے جواب نہیں دیا، لیکن ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ ہاں میں سارا معاملات کو سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ کیوں بند ہوا ہے. لیکن اس کے بہرحال میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو بحال کر دیں. تو میاں گل اورنگزیب نے مجھے یہ بتایا، جو گورنر تھے بلوچستان کے، جناب اس کے پیچھے بڑی سٹوری ہے، اور یہ بہت بڑی ایک دباؤ پڑا ہے ہمارے دوست ممالک کا، جو بند کروا دیا گیا ہے. اب ہم کوشش تو کریں گے، لیکن برحال کوشش تو ہوتی رہی، لیکن برحال کوشش یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا اور وعدہ کیا، باقاعدہ سینڈک پروجیکٹ بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بحال کریں گے. آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب. نہیں سر، پہلے سوری آپ نے، سوری بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اس پروجیکٹ کو جس پہ کام جاری تھا، اور 17 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹ کیا تھا، اب اس کو بند کرایا تھا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے، اور آپ نے اس کے اوپر کانٹیکٹ کیا تھا، اور آپ کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ بہت غلط ہوا ہے. اور گورنر بلوچستان میاں گل اورنگزیب نے ذاتی طور پر آپ کو یہ بتایا کہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کے کہنے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بند کیا تھا. یہی ہے سر؟ ظاہر ہے یہ تو بند کا ایک تاریخی واقعہ ہے. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کو جب ہم نے رپورٹ بھجوائی، تو انہوں نے اپنے طارق پرویز جو ہے کور کمانڈر کے ذریعے میسج بھیجا کہ ہاں میں نے رپورٹ پڑھ لی ہے، کیوں نہ اس کو فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا جائے. تو فوجی فاؤنڈیشن آپ بات کریں، سنجیدگی سے غور کریں اور فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیں. لیکن ڈاکٹر قدیر خان کی کوششوں سے نواز شریف صاحب نے باقاعدہ سینڈک پروجیکٹ کا دورہ وزٹ کیا اور وعدہ کیا کہ ہم اس کو جب بحال کر دیں گے، اس کو کھول دیں گے، اوپن کر دیں گے. یہ ڈاکٹر قدیر خان کا جاتا ہے کریڈٹ. لیکن بہرحال معاملے بڑے سیریس ہے. یہ پوچھا جائے کہ جناب ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بہت اچھا کیا. دیکھا جی، بلوچستان کو میں نے چپا چپا دیکھا ہے. بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کا ماربل ہوگا، ماربل نکالیں، سرما نکالیں. سرما جو ہے وہ تو آج کے پہاڑوں میں سرما ہے. 4000 ایکڑ زمین پر سرما وہاں پر پایا جاتا ہے توبہ آصف میں. تو یہ تمام سارے معاملات دیکھا جائے تو بلوچستان تو قدرت نے اتنا مالا مال کیا ہے معدنیات سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ باقی جو آ گیا نا ریکوڈک، یہ میں نے بھی وزٹ کیا تھا، اس ٹائم سروے ہو رہا تھا. جب میں واپس آ رہا تھا سینڈک پروجیکٹ سے، تو میں کہا یہ کیا ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں آسٹریلیا سے، تو کہنا یہاں ایک ریکوڈک ہے، یہ سروے کیا جا رہا ہے. تو ریکوڈک تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ریکوڈک میں 50% تو آسٹریلین فرق کو دے دیا گیا، 50% پاکستان کے پاس ہے. پاکستان آگے پہ سبسڈی بھی کر رہا ہے. سر میں اس پہ کیونکہ مجھے حافظ صاحب کی طرف بھی جانا ہے، مجھے یہ بتائیں
کہ اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت بڑی ہم نے بھی ریسرچ کی اس پہ بہت کام کیا ہے, تھوڑی بہت ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ حکومت بلوچستان کو 13.125 بلین روپے رائلٹی ملی, منافع میں 2.6 بلین روپے ملا, اور حکومت پاکستان کو 2003 سے 2017 تک, کیونکہ پھر بند کرا دیا گیا, $2 بلین ملے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ جو اتنی بڑی رقم ملی ہے, جو بھی منافع کی ملی, وہ خرچ کہاں ہوئی سر؟ کیونکہ بلوچستان کے عوام, خاص طور پہ چاغی اور نوشکی, دالبدین جیسے علاقوں کے باسیوں کو تو تعلیم نہیں مل رہی, صحت بھی نہیں مل رہی, روزگار یا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. تو یہ پیسے گئے کہاں سر؟ جی کنور صاحب, میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات ہے اب تو سننے میں ہی آ رہا ہے ہمیں کہ پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہاں جو پیسہ آ رہا ہے سینڈک پروجیکٹ سے, وہاں کے لوکل جو ہے آبادیوں پر خرچ ہو رہا ہے, اسکول بن رہے ہیں, کالج بن رہے ہیں, ہاسپٹل بن رہے ہیں, بہت کچھ کیا ہے. اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پیسہ جہاں سے سینڈک پروجیکٹ میں سونا تو کم نکل رہا ہے, لیکن تانبا جو ہے اسی رفتار سے نکل رہا ہے جیسے کہ آج سے 10 سال پہلے نکلا تھا. لیکن تانبے کی وجہ سے جو ہے وہاں کی حالات جو ہے اس علاقے میں باقاعدہ تعلیمی سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں, ہاسپٹل بھی بنائے جا رہے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو لک آؤٹر بھی کیا جا رہا ہے. یہ سینڈک پروجیکٹ کا حکومت پاکستان کا پروجیکٹ ہے, لیکن جو ہمارا ریکارڈ ہے اس میں حکومت پاکستان کا عمل دخل بہت کم ہے. اور باقی نہیں سر, میں آگے مجھے سر یہ بتائیں, میں نے بھی سرچ کیا ہے کہ چاغی کا جو علاقہ ہے جہاں ریکوڈیک اینڈ سینڈک کا پورا خربوں روپے کا معدنیات ہے, سینڈک کے کئی کنویں کھود دیے گئے, کئی پیسہ آیا وہاں. آپ مجھے بتائیں چاغی میں کون سا اسکول ہے, کون سا اسپتال ہے, کون سی روڈ بنی ہے, کون سے وہاں کے لوگوں کو روزگار ملا ہے؟ وہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے سر. تو یہ پیسے کہاں گئے سر؟ اربوں روپے کہاں گئے؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات, یا پھر آپ یہ کہیں, یا پھر آپ مجھے کاؤنٹر کر کے یہ بات ثابت کریں کہ نہیں جناب, چاغی کے عوام کی وہاں ان پیسوں سے بہت بڑا کام ہوا ہے, وہاں اسکول بن گئے ہیں, وہاں کالجز بن گئے ہیں, وہاں اسپتال بن گئے ہیں, وہ کھیل کے میدان بن گئے ہیں, وہاں روڈز بن گئی ہے, وہاں پانی آ گیا ہے, وہاں گیس آ گئی ہے, وہاں بجلی آ گئی ہے. یا تو آپ آج کے پروگرام میں اس بات کو ڈن کریں. ڈاکٹر صاحب جی سر, میں آپ کی طرف, میری آواز آ رہی ہے سر؟ میں پہلے ذرا ان سے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف. نہیں, یہ تو بیچارے کو آپ نے ایسے پھنسا لیا اس میں. He is not answerable for these questions. سر کوشچن اس کے لیے تو آپ کسی ایسے آدمی کو پکڑیں جو بلوچستان کے اندر حکمرانی میں. سر ان کا ایک بہت بڑا کالم ہے, شاید آپ نے نہیں پڑھا ہے. اس کالم اپنی کالم میں میری بات سنیے سر, جواب ان کے پاس نہیں ہے. سر اس کالم میں انہوں نے چاغی کے بارے میں آپ کسی بلوچ لیڈر کو, سر میں پوچھ چکا ہوں, میں ریسرچ کر چکا ہوں. میں تو کنور صاحب میں آپ کی سر آپ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں سر, میں ان کے سر جو انہوں نے بہت زبردست لکھا ہے یہ ساری چیزیں اسی سے نکال رہا ہوں. تو وہ چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ وہ جانے اور آپ جانے جی, میرے دونوں خیال کے اس سوال کا جواب تو حکومت بلوچستان کا کوئی سابقہ سر انہوں نے ضرور دیں گے سر, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھا آپ نے آرٹیکل لکھا ہے جس میں ایک روپے اور یہ ساری چیز قانون اور لا سب بتایا ہے. تبھی میں پوچھ رہا تھا کہ قمر دلشاد صاحب کیا آپ کی اطلاع میں ہے کہ یہ پیسے جو اتنے آئے وہ لگے تھے کیا وہاں کے عوام میں؟ یہی پوچھ رہا ہوں سر میں. جی قمر صاحب. اس میں نہیں, اس میں سیاست اس میں بڑی سیاست آئی ہے. اس میں سینڈک پروجیکٹ کے سٹاف کے میرا ابھی تو 2-3 سال سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے بڑی مداخلت کی ہے سینڈک پروجیکٹ کے معاملے میں, بہت مداخلت کی ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ نیب میں اگر یہ کیس چلا جائے تو بہت کچھ بڑی اہم شخصیات کا نام بھی آ جائے گا کہ کتنی انہوں نے مداخلت کی اور کیا فائدے اٹھائے. بہت فائدہ اٹھائے, عوام کو فائدہ بہت کم پہنچا ہے, ان کو فائدہ پہنچ گیا. اسے بڑی اہم شخصیات ہے, ہم نام نہیں لے سکتے, حالات ہی ایسے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے.
لیکن بہرحال وہاں کی پبلک جو ہے وہ بڑی نالا تھی. لیکن اب جو اگر آپ جنرل آصف منیر صاحب سے آپ کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں گے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہ جناب سارا تحویل اپنے کنٹرول میں لے لیا انہوں نے. جو ان کا ادارہ جو ہے اور جس کے وہ سربراہ ہیں وہ ان کی نگرانی میں اگر یہ معدنیات کے مسائل حل ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی 2-3 سال کے اندر اندر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. جنرل آصف صاحب اور وزیر اعظم صاحب یہ 2 پروجیکٹ کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے جس کو ماضی میں بند کر دیا گیا تھا بین الاقوامی طاقتوں کے پریشر پہ، جیسا کہ قمر دلشاد صاحب نے حوالہ دے کے بتایا ہے. لیکن یہ بڑی بات کی ہے ہمارے آرمی چیف نے کہ جناب انہوں نے بیرونی سرمایہ کاروں کو بلایا ہے اور پاکستان میں جو موجود معدنیات کو کھربوں ڈالر کی ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی ہے. اس لیے بات کی ہے کہ یقیناً اب یہ پروجیکٹ پہ کام ہوگا اور اسے کسی دباؤ سے روکا نہیں جائے گا اور اس کے فائدے پاکستان کے عوام کو پہنچیں گے، خاص طور پہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جناب احسان صاحب سے بھی اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں ذرا آتا ہوں، اس کی لیگل پوزیشنز بھی لیتے ہیں اور جو آپ کا معدنیات کے حوالے سے جناب ہمارے پاس ایک بڑے زبردست ایکسپرٹس موجود ہیں. احسان صاحب میں ذرا سا تھوڑا سا 1-2 چیز سامنے رکھ کر آپ کے سامنے آتا ہوں کہ سر یہ آئینی طور پر بھی آرٹیکل 172(3) آئین پاکستان ہے وہ بتاتا ہے. پھر عملی تقسیم تیل اور گیس کی آمدنی، پیٹرولیم تیل گیس رائلٹی 12.5 صوبے کو دیا جاتا ہے اور زیادہ تر ٹھوس معدنیات مثلا کوئلہ، تانبا، سونا وغیرہ پر صوبے کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر ایک CSR ہوتا ہے جس کے ذریعے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. لیکن سر ہم میں دیکھ رہا تھا ابتدائی معاہدے 2002 چینی کمپنی MMC کو 50% منافع دیا گیا، وفاقی حکومت کو 48% ملا، بلوچستان حکومت کو صرف 2% دیا گیا. اس پہ ذرا پوچھنا چاہوں گا. پھر یہ 2000 بڑا آگے پاکستان کا حصہ 50 سے 53 ہو گیا، بلوچستان حکومت کو رائلٹی 5% سے بڑھا کر 6.5% کر دی گئی، سوشل اپ لفٹ فنڈ بھی 5% سے بڑھا کر 6.5% کر دیا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے سر اس کو لیگلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں بڑا بہترین آرمی چیف نے جو فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے کہ اہم ترین پاکستان کی معدنیات جو ہمارا حق ہے، بیرونی سرمایہ کاری کو اس لیے ہم بلا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور فائنینشیل بہت سے میٹر ایکسپرٹس جو شاید ہمارے پاس نہیں ہے. کیا کہیں گے احسان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے چنا ہے، جس کے اندر ایک طرف آپ نے یہ پاکستان کا جو مائنز اینڈ منرلز پہ بات کی ہے، دوسرا ایک آپ کا واٹر ایشوز پہ بات کی ہے. لیکن فرسٹ ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے پاکستان کے مائن اینڈ منرلز پہ بات کی ہے. دنیا بھر کے اندر مائنز اینڈ منرلز کے اندر جو ہے ایکسپلوریشنز بھی ہوتی ہے، اس کے اندر پروونسز، اسٹیٹس یا آپ کی فیڈرل گورنمنٹس جہاں جہاں ہوتی ہیں، چاہے کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے مائنز ہیں، یا امریکہ اس کے اندر ہے، یا اس کے بعد آپ کا افریقن کنٹریز ہیں، یا اس کے بعد آپ کے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں جہاں پہ مائنز کا ایک بہت بڑا اس چیز کے اندر ہے، وہاں کے اوپر لاز بھی موجود ہیں، پالیسیز بھی موجود ہیں اور اس کا وے فارورڈ بھی موجود ہے. اسی طرح پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 2 سچویشنز تھیں. ایک سچویشن تھی جب ہماری 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن کے اندر 2010 کے اندر نہیں آئی تھی، اس وقت پاکستان کا جو فیڈرل لیجسلیٹو کمپیٹنسی یا پاکستان کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی تھی وہ 3 لسٹ پہ ڈیوائیڈ کرتی تھی. ایک آپ کی فیڈرل لسٹ تھی، ایک آپ کی کانکرنٹ تھی اور ایک آپ کی پروونسز تھی. اب جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی صرف ایک ہی لسٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے، وہ ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. کانکرنٹ آپ نے ختم کر دی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ساری کی ساری پروونسز کو ڈیوالو کر دی ہیں.
اب جو آرٹیکلز ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں جس کے اندر میجر جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، ایک آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ دو طرح کے جو براڈلی جو ہیں وہ جو منرلز آپ کے آتے ہیں یا آپ کے جو نیچرل ریسورسز آتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جس کے اندر آئل ہے، نیچرل گیس ہے، آپ کی نیوکلیر انرجی ہے، یا اس طرح کے آپ کے دوسرے ہیں جو آپ کے اسٹریٹجک منرلز ہیں دنیا بھر کے اندر ہیں، تو ایک وہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی ہے سالڈ ہے، جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا ہے کاپر بھی ہے، گولڈ بھی ہے، کول بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت 20 سے 30% جو ہے وہ آپ کا سٹینڈرڈ قسم کا جیولوجیکل جو سروے ہے جو آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنا اللہ تعالیٰ نے اسے رچ کیا ہے، اور ہم اس ایریا میں اتنی زنہ سے نہیں گئے تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا رسپانسیبل ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا۔ اس وقت دنیا کا جو ایک میپ ہے آپ کا مائنز کا یا منرلز کا، اس کے اندر $6 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان کا ایک ڈپازٹ جو ہے وہ ہے جس میں آپ کا پنجاب، KPK، سندھ، کشمیر جو آتا ہے۔ اگر اس کی آپ ڈویژن کریں تو 1.5 ٹریلین جو ہے اس کے اندر بلوچستان آتا ہے، 1.2 ٹریلین جو ہے وہ آپ کا سندھ کا آتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا KPK کا ہے 500 بلین جو ہے، اس کے بعد پنجاب بھی 500 بلین ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا GB ہے وہ 400 بلین کے قریب ہے، اور کشمیر کے اندر 50 بلین جو ہے وہ آپ کے ڈالرز کے آپ کے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر نے اس کے اندر 3 جگہ کام کیا۔ ایک انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے لاز اور کانسٹیٹیوشن کو بہتر کیا، اور جو آپ کے سینٹر یا فیڈرل یا پروونسز کے ایشوز سے اس کو ایڈریس کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے انہوں نے کام کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئے، ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، ایکسپلوریشنز کے اندر انہوں نے کام کیا، اور تیسرا جو میجر انہوں نے اس کے اندر کام کیا وہ یہ کیا کہ جتنے بھی ایشوز تھے اس کو CSR کے اندر، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کہ جہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس کا دنیا نے اپنے جو ایریاز کے مطابق جو ہے اس کے اندر اس کا پروفٹ جو ہے وہ فکس کیا۔ دنیا کا جو بہترین CSR ماڈل ہے جو مانا جاتا ہے وہ انڈیا کا ہے، کہ جس کے اندر 2% کمپنی اپنے 3 سال کا جو ہے ایگریگیٹ پروفٹ جو ہے وہ آپ کی لوکل کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ہم ایک اٹانومی، پروونشل اٹانومی یا فیڈرل کا ایک رول جو ہے اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو نہ ایکسپلور کیا نہ توجہ، اور جن ایگریمنٹس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ سارے کے سارے وہ تھے جو 2010 کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے آئے، نہ ہم نے اپنے لاز بنائے۔ آپ کا 1948-49 کے آپ کے لاز تھے، نہ آپ نے اپنے مائن رولز کو بہتر کیا، نہ آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا، نہ آپ نے جیولوجیکل جو چیزیں تھیں انہیں بہتر کیا، نہ آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا۔ اور وہ ایک ایسا جو آپ کے پاس خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے ان ٹرمز آف منرل ڈپازٹ جو ہے جو $6 ٹریلین ہے، ہم اس سے جو ہے 1% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ ابھی جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو ایک KPK کا بل آیا ہے، یہ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے SIFC کو، کہ جس نے جب یہ PDM کے دور کے اندر گورنمنٹ آئی اور SIFC کے اندر آپ نے 6 ایریاز جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیے، اور اس کے اندر مائنز اینڈ منرلز تھا، جب آپ نے اس کی اسٹڈی کی، ریسرچ کی، اور اس سے پہلے جو ریکوڈک کا ایک میٹر تھا جو آپ نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کاؤنسلز کے اندر جو گیا ہوا تھا اس کو سیٹل ڈاؤن کیا، بلوچستان گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے ایک فیصلہ لیا، اور یہ ایک ایسا ڈاکٹر صاحب پروجیکٹ ہے جو 1967 کے اندر جو ہے اس کو کنسیو کیا گیا، 78-79 کے اندر اس کی فیزیبلٹی بنی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جو ہے 40-45 سال بعد بھی ہے ہمیں اس کانٹروورسی سے جو ہم نہیں نکل رہے۔ اب جب SIFC نے اس پہ کام کیا، ماڈل لاز کے اوپر آئے، سارے پروونسز کو انہوں نے آن بورڈ کیا، تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر اسی فرسٹ ویک کے اندر مائنز اینڈ منرل فورم آیا جس کے اندر دنیا بھر کی کمپنیز نے آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ایک ٹیررسٹ ویو جو ہے وہ چلی۔ آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ بھی آیا، آپ کے سامنے تفتان کا بھی آیا، چاغی کا بھی اس کے اندر آیا، آپ کے سامنے افغانستان والا بارڈر جو ہے وہ بھی ہاٹ ہوا، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، GB کے اندر بھی آپ کو چیزیں نظر آئیں، پنجاب میں بھی آئیں، کراچی کے اندر آئیں، اور وہ ساری کی ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اشارہ کیا کہ جب بھی پاکستان اپنی سمت کو درست کرنے لگتا ہے تو پاکستان
پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اگر آپ نے اس ایریا کے اندر کام کرنا ہے تو آپ کو 4 چیزیں چاہیے. نمبر 1 آپ کو ماڈرن لاز چاہیے. نمبر 2 آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے. نمبر 3 جو ہے آپ کو سیکیورٹی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کام کریں. اور نمبر 4 یہ ہے کہ جو آپ چیز لے کے جا رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی سیف طریقے سے جو ہے آپ اس ملک کے آگے یا کسی دوسرے ملک کے اندر اگر آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے یا اس کو فائنل شیپ کرنا ہے تو ایک وہ ساری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آپ کی آسان ہو. بٹ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو ایک کرٹیسزم بھی سٹارٹ ہوا جس کے اندر آپ کا 18th امینڈمنٹ کا ذکر آیا. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ 3 ایریاز کے اندر ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو آپ کی سالڈ منرلز ہیں یہ اب پروونسز ہیں وہ ان کو ریگولیٹ کریں, لائسنس کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں. اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا دنیا بھر کی جتنی بھی سینٹرل گورنمنٹس ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. انٹرنیشنل فیسیلیٹیشنز بھی آتی ہے چونکہ آپ کے بائیلیٹرل ٹریٹیز آتی ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو اسٹریٹجک منرلز آتے ہیں جو یونیک قسم کے آتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے جو آپ کے نیوکلیئر وہ بھی ایگریڈ ہے, آپ کے جو ہے نیچرل ریسورسز جس میں آئل اینڈ گیس ہے وہ بھی ایگریڈ ہے. تو بات یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ اگر, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر پرائم منسٹر کو کریڈٹ دینا چاہیے چونکہ انہوں نے بنایا, اور دوسرا آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جنہوں نے اس چیز کو بنایا, SIFC کے فورم پہ لے کے آئے. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ چاہے KPK کے اندر PTI کی گورنمنٹ ہے لیکن اس کے اوپر اگر وہ بل کے اوپر گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے اس نے اس کو لانچ کیا ہے اور کوئی شخص اس کی ایک چیز بھی نہیں بتا رہا کہ غلط کیا اس چیز کے اندر, سوائے اس چیز کے جی 18ویں ترمیم ہے, پروونشل اٹانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اسٹریٹجک منرلز ہیں جی اس کو ڈیفائن نہیں کیا. اور بھئی اسٹریٹجک منرلز دنیا کے اندر ایسے منرلز ہوتے ہیں جو یونیک ہوتے ہیں, جو ایک ہی ہوتے ہیں اور ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو سالڈ سے اوپر نکل جاتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک نے اپنی سچویشن کے مطابق ان اسٹریٹجک منرلز کو کیا ہے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئے یہاں کہ انہوں نے پلج کیا تو وہ آپ سے ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں نا کہ آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. اب پالیسی تو وہ ہے کہ جو آپ کے پورے ملک کے اندر ایک جیسی ہو, آپ کے ڈسپیوٹ ریزولوشن ایسے ہونے چاہیے جو پورے ملک کے اندر ایک جیسے ہوں, آپ کے ملک کے اندر لائسنسنگ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر فیئر ہو, جس طرح یہ نہیں ہے کہ MNA MPAs یا پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اس کو لے کے چلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں اس موو کو روکنے کے لیے, چاہے 18ویں ترمیم کا ہے, چاہے اس کے اندر SIFC ہے یا اس کے بعد گورنمنٹ یا ایک اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کا ایک SIFC کا ایک ہے, تو اس چیز کو روکنے کے لیے تو آپ کو آرگیومنٹس مل جائیں گے لیکن سبسٹینشل کانسٹیٹیوشن یا لیگل آرگیومنٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی بنیاد پہ ایک یہ کہے کہ کس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی ڈیویشن ہے یا کس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو جو ہے وہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ یا SIFC نے وائلیٹ کیا ہے, یا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کی پروونشل اٹانومی جو ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک موو ہے, اسے چلنا چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان ایک سمت کی طرف چلا ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے, ابھی تو 20 سے 30% ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی ٹیپنگ کی ہے. اگر آپ ریئل سینس کے اندر چلے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے اگلے 5 سے 10 سال جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ کیا اس پاکستان کے پروسیس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کانسپیریسی کس حد تک ہے یا ہمارے جینوئن اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز کس حد تک ہیں جن کو مل بیٹھ کے ایک فورم پہ ریزالو کر کے اس ملک کے عام آدمی کی بہتری کے لیے اور اسپیشلی جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں وہاں سے اسے جا کے اس کو ریزالو کیا جائے. بڑی بات کی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ول ہے کہ آپ اپنی معدنیات کو نکالنے کے لیے جو آپ کے پاس کھربوں ڈالر کی ہیں اس کو کسی پریشر کے بغیر آپ کو نکالنا ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ماضی میں میاں نواز شریف صاحب, جیسے کہ قمر دل شاہ صاحب نے لکھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے پریشر آیا بند کر دیا. کیا انٹرسٹ تھا بھائی؟ پاکستان کا انٹرسٹ تو نہیں تھا بند کرنا. اور گورنر بلوچستان میاں گل اورنگزیب نے قمر دل شاہ صاحب کو بتایا کہ جناب بین الاقوامی طاقتوں کی بنیاد پر اسے بند کیا گیا. تو اب آرمی چیف نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یقیناً ہمیں امید ہے کہ یہ اب کسی دباؤ کا سلسلہ نہیں ہوگا. اور حافظ صاحب نے یہ بڑی واضح طور پہ بات کی کہ جیسے یہ اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ وہ معدنیات نکلے اور پاکستان
معاشی طور پر بہت اوپر جائے. اور پھر ایک اور بہت بھی بات امپورٹنٹ، جیسے CSR کی بات کی تھی کہ بغیر اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے بغیر یہ جو اربوں اور کھربوں ڈالر کا نکالنا بے معنی ہو جائے گا اگر پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، خاص طور پہ اس صوبے اور اس علاقے کے. اگر یہ سرداروں کے جیب میں جائے گا اور بیوروکریٹس کے جیب میں جائے گا اور سیاستدانوں کے جیب میں جائے گا تو پھر تو اسے نکلنا ہی بیکار ہوگا. یہ قمر دل شاہ صاحب، ذرا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس پہ آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں حافظ صاحب کے پاس تو ضرور کیجئے، کیونکہ لیگل پوزیشن بھی ہے کہ وفاق کا اتنا حصہ نہیں ہونا چاہیے، صوبے کا ہونا چاہیے، اور پھر جس جگہ پہ یہ نکل رہا ہے اس کا بہت بڑا وہاں کے لوگوں کی بہتری ہونی چاہیے. پیسہ نہ دیں آپ، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس پہ تھوڑا کمنٹس کریں. اور یہ جو نہری معاہدہ ہوا ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے سر؟ تھوڑا سا اس پہ کریں تو پھر میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیں بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. تمام باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے خود ہی آپ نے بیان کر دی ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ قانون سازی بہت ضرورت ہو گئی ہے، کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ تمام جتنے معاملات تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کنکرنٹ لسٹ سے وہ صوبائی لیول پہ چلے گئے. اب جو معدنیات ہے یا جہاں سے بھی آپ کو نکلتی ہے وہ اس صوبے کی عوام کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. اب یہ قانون سازی کروا رہے ہیں، چاروں صوبے میں قانون سازی ہو جائے گی. معدنیات کا جب قانون سازی بن جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہمارے فارن کنٹری میں، جس میں عاصم منیر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، 60 ملکوں کے جو بڑے بڑے جو ہیں سرمایہ کار پاکستان میں آئے، تو وہ جب بھی آگے بڑھے گے، جب قانون سازی وہ دیکھ لیں گے کہ اس میں صوبائی حکومت کا کتنا رول ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کتنا. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرے گی IF، جو ہمارا انیشیٹو فائنینس کونسل جو ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، وہ اس پر کنٹرول کریں گے. تو پورے پاکستان میں معدنیات کی جو بند پڑی ہے 50-100 سال سے وہ کھل جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، اب ڈیرہ بگٹی میں دیکھے کیا ہوا، گیس نکل آئی، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو مجھے یہ جو سنڈیک پروجیکٹ کے بارے میں نواب اکبر بگٹی نے بہت اندرونی باتیں بتائی تھی، کس ملک نے دباؤ ڈالا اور کس ملک کے دباؤ کے تحت نواز شریف صاحب پیچھے ہٹے. نواب بگٹی صاحب تو بڑے فراغ آدمی تھے، انہوں نے سب باتیں بتائی ہیں. اسی طرح مجھے میاں گل اورنگزیب تھے گورنر، انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس ملک نے دباؤ ڈالا. تو ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب نے جب ایٹ میں دھماکہ بھی کر دیا، سارا کچھ بھی ہو گیا اور چابی بہت بڑا ایک معدنیات کا ذخیرہ ہے، تو اس کے کہنے پر کیوں انہوں نے چائنا کے پروجیکٹ کو بند کیا؟ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ ابھی یہ کوئی حقیقت ہے، اس میں کوئی بلفنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ باقاعدہ حقیقت ہے کہ بند ہوا، 3-4 سال بند رہا، بعد میں پرویز مشرف کے زمانے میں اس کو اوپن کیا گیا. اب اس کے بعد وہاں آہستہ آہستہ وہ تانبا میں نکل رہا ہے، چاندی میں نکل رہا ہے، سونے کی تعداد تو کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ساری چیزیں دیکھنے کے بہت سے علاقے میں اس کی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. لیکن جو سینٹرل پروجیکٹ کی جو کارپوریشن جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے ہمیں بتاتے تھے کہ جناب ہمارے پاس پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. اب یقین جانے انہوں نے خود کہا. اور جب میں نے اس پہ جنگ لڑی اور اس کے بعد کوئی انیشیٹو کروا دیا، پروار شریف کا دورہ کروا دیا، تو انہوں نے مجھے خط لکھے، انہوں نے کہا کہ جناب بڑے بڑے بیوروکریٹ بلوچستان میں آتے رہے، یہ پہلی بیوروکریٹ آپ آئے جو آپ نے پوری جنگ لڑی اور ہمیں سینٹرل پروجیکٹ کھول دیا. اس کے بعد انہوں نے جو باقی نیچے لکھا تو اسلامی شرعی لحاظ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کے بڑے مشہور ہیں اور ہم آپ کو بہت آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی دعا کو ہیں. لیکن بہرحال یہ خط میرے پاس موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے. تو ساری چیزیں ہیں، اگر آپ حکومت انیشیٹو جو ہمارا فائنینس جو ہے ہماری کونسل وہ غور کرے، وہ دیکھے، پوچھے کہ آپ کا پروجیکٹ بند کیوں ہوا تھا، یہ پروجیکٹ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی. تو آئندہ بھی جو ریکوڈیکٹ جو کھلے گا اور معدنیات کے دروازے کھلیں گے تو کیا ہم غیر ملکی دباؤ کے تو بند کر دیں گے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور یہ ہم نے کھل کے بیان کیا. اس میں سر یہ مجھے بتائیں قمر دل شاہ صاحب، ایک خبر تھی، میں نے پڑھا تھا، خبر تھی اخبار میں پڑھا تھا، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس پہ بڑا کام کرتے ہیں، کہ پاکستان کا بھی آئل نکلا تھا تو سنا تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے سیسا پلا کے اس کے کنویں میں ڈلوا دیا تھا تاکہ ہم نکال نہ سکیں. یہ صحیح خبر ہے سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، پہلا پروگرام آپ یہ کریں کہ جو باقی بلوچ نے جنگ لڑی تھی، جو ہمارے 600-700 گاؤں اپنے ایران کو دیے تھے، وہ بہت بڑی جنگ لڑی تھی باقی بلوچ نے.
اس بعد میں یہ ہوا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جو آپ نے باؤنڈری کمیشن رات کے اندھیرے میں دی جا رہی تھی، جو نقشے بنے گئے تھے اور پرکار کے ذریعے فیصلے ہوئے تھے، یعنی پرکار نہیں ہوتی جو میٹر کا پڑھتے تھے ہم، پرکار، اس کے ذریعے فیصلے کر کے وہ لا کے ایران کو دیے گئے. اس میں سینڈک بچ گیا، وہ بالکل 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایران تفتان کے ساتھ تھے، وہ بھی گیا تھا ایران کے پاس، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، معاملے ختم ہو جاتا. لیکن سارے یہ معاملے جو آپ نے گاؤں دے دیے، شہر دے دیے، آپ نے باؤنڈری کمیشن بنا دیا، بڑے بڑے علاقے دیے تو ایران کو دے دیے. یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ انکوائری کرنی چاہیے کہ اب ایران کو کیسے دیے گئے. چلے گئے بہرحال، باقی پروسیس جنگ لڑی، اس کا اثر تو کوئی نہیں ہوا بیچارے کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمارے بچ گئے علاقے، ہمارے معدنیات بچ گئے. ریکوڈیک جو ہے وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو سینڈک تو 5 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ سارے معاملات اس طرح سے ہے کہ ہم بچ گئے ہیں. آپ معدنیات کھولیں اور آپ کو قانون سازی کر کے اس علاقے کی عوام کو فائدہ پہنچائیں، تاکہ بلوچستان میں جو ناراض نوجوان ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ آئندہ جو پروجیکٹ کھلے گا، معدنیات کھلے گی، اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس پہ جنرل صاحب نے کام کرنا ہے. ہمارا اعتماد بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا، بالکل. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو یہ کام کر رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، تو اطمینان ہے. لوگ انویسٹر اسی لیے بھی آ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کو روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، اور یہ پیسہ غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز ہے. لیکن ماضی میں دیکھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں کہ حکومتیں اپنے ہی آئل کے کنویں میں سیسا پلا کے اس کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ بیرونی طاقت کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہماری حکومت، ہمارے پیسے، ہمارے کنویں آئل کے. اسی طرح ہم اپنا سینڈک نہیں نکال سکتے، بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کو ایک فون آ جاتا ہے اور ہم اس دباؤ میں آ کر وہ بند کر دیتے ہیں. جی میں ذرا احسان صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس پہ کوئی کمنٹس کرنا تو کہیں کہ یہ جو بند کر دیتے ہیں ہم آئل کو بھی سیسا پلا کے بند کیا، میں مینشن نہیں کرنا چاہتا کہ اس دور کا ہے، اور یہ تو آپ قمر صاحب نے بتا ہی دیا کہ سینڈک میں میاں نواز شریف صاحب کو دباؤ آیا اور انہوں نے بند کر دیا. تھوڑا سا پانی کا بھی بتائیے کہ یہ جو شور مچ رہا ہے یہ کیا ہے سر، یہ حقیقت کیا ہے؟ ادھر یہ حکومت سے الگ ہوں گے، واقعی سندھ کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، یا یہ پانی ایکارڈ کے تحت صحیح ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ جی آپ کے پاس سر 5 منٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا ہے، میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ بجائے جو ماضی کے اندر ہوا اور ہم ابھی اس گرداب کے اندر ہی رہیں، اب اگر چیز یہی ہے کہ انہی کے بھائی اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہے، اور جو SIFC بنی ہے اس کو پریزائڈ اور ہیڈ بھی وہی کرتے ہیں، اور ایک انیشیٹو جو ہے پچھلے 2-3 سال سے آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے، جس کے اندر 3 چیزوں کے اندر آپ کو بڑا واضح قسم کا فرق نظر آئے گا. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سمگلنگ کا سسٹم تھا، اس کو SIFC، فیڈرل گورنمنٹ اور سارے پروونسز اور جتنی بھی آپ کی فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اچھا خاصا اس کو کریک ڈاؤن کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ کی کسٹم ڈیوٹیز بھی بڑھی ہے، اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے اس کو بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج آیا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے آپ کو KPK کے بارڈرز کے اندر یا بلوچستان کے بارڈرز کے اندر جو نظر آئے گی، اس کے اندر سمگلنگ کا روکا جانا بھی جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا جس چیز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے، اور ابھی اس ماہ کے اندر بھی جو $1.4 بلین جو ہیں جو آپ کے ریمیٹنسز پاکستان کے اندر تھرو اسٹیٹ بینکس آئے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، SIFC کو اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے جاتے ہیں. پیسہ آگے بھی پاکستان کے اندر اس طرح آتا تھا، بلکہ آتا تھا لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے لیفٹ رائٹ ہو جاتا تھا اور افغانستان کے راستے جو نکل جاتا تھا یا ہم وہ کرتے تھے. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جو ریمیٹنسز ہیں وہ اس دفعہ جو ہے وہ پھر آپ کی ایکسپورٹ سے بڑھ کے اراؤنڈ $34 بلین کے اوپر آپ چلے جائیں گے. تیسرا وہ ایریا ہے جو آپ کا ان ٹیپ ایریا تھا، مائنز اینڈ منرلز تھا، جس کے اندر آپ $6 ٹریلین کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی پالیسیز نہیں تھیں، آپ کے پاس فریم ورک نہیں تھا، آپ کے اوپر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا تھا. اور اب ساری پروونشل گورنمنٹس جو ہیں، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، SIFC، آرمی، پرائم منسٹر، یہ بیٹھ کے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے ملک کے اندر انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آ رہے ہیں. چونکہ میں نے جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا کہ وہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے
دیکھتے ہیں کہ آپ کا لا کیسا ہے, آپ کی پالیسیز کیسی ہیں, آپ کی ریٹرن کیسی ہے, آپ کی سیکیورٹی کیسی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ یہاں سے پیسہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہرڈل کوئی نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو ایڈریس ہوتا نظر آ رہے ہیں, جس کا ایک کاؤنٹر آپ پانی سر بالکل ٹائم ختم ہو گیا, 2 منٹ وہ اس کے اندر ہے سر. اب ڈاکٹر صاحب پانی پہ آ جاتے ہیں. پانی کے اندر یہ ہے ڈاکٹر صاحب, پانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے ریزروائر نہ بننے سے 6 سے 8 بلین $US جو ہے وہ سمندر کے اندر پانی جاتا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 91 ایکارڈ کے اندر پاکستان کے سارے پروونسز کا حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے, ٹیلی میٹرک سسٹم جو ہے وہ پوری جگہ لگا ہوا ہے, اور اس کے اندر اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے وہ کرتی ہے. ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 91 ایکارڈ کے اندر یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا اتنا پانی ہے, تو پھر یہ اس صوبے کی مرضی ہے کہ اس پانی کو لیفٹ سے رائٹ لے جائے, سینٹر سے ایسٹ کی طرف لے جائے, یعنی کہ رائٹ بینک کی طرف لے جائے. تو صرف آپ اس اپریہنشن کی بنیاد کے اوپر, یا آپ صرف یہ کہیں کہ جی اگر پانی کے پیچھے شارٹیج ہے تو یہ پانی دیں, کہ یہ اس صوبے کا معاملہ ہے. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پانی کے اندر جانے کے اندر پرابلم آتی ہے تو اس کو کس طرح میک شور کرنا ہے, اصل ایریا وہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل بیٹھ کے جو حل ہو سکتی ہیں. جس طرح مائنز اینڈ منرلز جو ہے آپ کا 4 شیڈول کا اینٹری نمبر 2 کے اندر ہے کہ CCI کر سکتی ہے, اور اگر واٹر ڈسپیوٹس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ واٹر ڈسٹریبیوٹ ایشو نہیں ہے, یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ کیا کینالز نکلنی چاہیے یا نہیں ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ آپ کا اجازت دیتا ہے آپ کا واٹر ریکارڈ جو ہے کہ ہر صوبہ اپنے پانی کے مطابق جو ہے اپنے صوبے کی زمین کے لیے جو ہے کینالز وغیرہ بنا سکتا ہے, لیکن دوسرے صوبے کا پانی جو ہے وہ اپنے حصے سے زیادہ جو ہے وہ نہ لے سکتا ہے, اس پہ بھی نہیں لے سکتا. اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. وقت بہت کم تھا, بہت اہم ایشو ہے, ہم کسی اور اسٹیج پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے سرمایہ کاری کا, خاص طور پہ پاکستان کے جو معدنیات ہیں, اتنے سالوں سے معدنیات جو موجود ہیں اور پاکستان بیچارہ قرض پہ بھیک مانگ کے چل رہا ہے, یہ معدنیات اگر پاکستان نکال لیتا ہے تو سوچئے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. ان معدنیات کے باوجود ہمارے سیاستدان اور حکمران دباؤ میں آ کر حکومت کرتے ہیں, اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے دباؤ کی بنیاد پر اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ. تو اب یہ بہت بڑا فیصلہ آرمی چیف کا ہے, اس پہ SIFC کا ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.